بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں محمد یامین اور آپ دیکھ رہے ہیں آخر کب تک۔ ناظرین، 1000 2000 3000 یا 4000 دیں اور پورا مہینہ اپنے گھر کا اے سی چلائیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ آفر ہے ان چلتے پھرتے پرزوں کی جو لوگ اپنے آپ کو وابڈا کا امپلائی ظاہر کرتے ہیں، یعنی وابڈا یعنی ہیسکو حیدرآباد کا امپلائی ظاہر کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ آفر ہے کہ آپ 2000 1000 3000 یا 4000 روپے دیں اور پورا مہینہ بے فکر ہو کے اے سی چلائیں۔ ناظرین، میں بات کر رہا ہوں ان چلتے پھرتے پرزوں کی کہ جو آپ کو بجلی چوری آپ کا حق بتا کے کرواتے ہیں۔ اگر آپ بجلی چوری نہیں کرنا چاہتے تب بھی وہ آپ کے لیے ایسے راستے بنا کے دیتے ہیں کہ آپ خود بجلی چوری پہ مجبور ہو جائیں گے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں کچھ ایسے میتھڈ لے کر آیا ہوں، کچھ ایسے راستے لے کر آیا ہوں بجلی چوری کے کہ آپ خود اس بات پر سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ آپ کو کس طرح بجلی چوری کی طرف لایا جاتا ہے۔ ناظرین، اس سب میں سب سے پہلا طریقہ کہ ایک شریف انسان جو کہ ہر مہینے اپنے گھر کی بجلی کا بل جمع کراتا ہے، اگر اس کے گھر میں اے سی لگا ہے تو کنجوسی کے ساتھ استعمال کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنا بل اپنی محنت سے اور میٹر کی ریڈنگ کے مطابق دینا چاہتا ہے، اس لیے وہ اپنے گھر کی لائٹوں کو بھی بند رکھتا ہے اور وہ پنکھا بھی ضرورت کے مطابق چلاتا ہے، اور اے سی بہت کم وقت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ کیونکہ وہ زیادہ بل افورڈ نہیں کر سکتا۔ مگر افسوس کی بات تب ہوتی ہے کہ اسی کے بل پر کئی ہزار روپے کی ڈیڈکشن لگا دی جاتی ہے۔ وہ نامعلوم ہوتا ہے اور اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس پر کس چیز کی ڈیڈکشن لگائی گئی۔ جی ہاں ناظرین، وہ بل لے کر وابڈا آفس پہنچتا ہے۔ وہاں یا تو اس کو انٹرٹین ہی نہیں کیا جاتا، اور اگر اس کو انٹرٹین کیا بھی جاتا ہے تو ایک کتاب کھولی جاتی ہے اور اسے وہ سبق سنایا جاتا ہے کہ جناب، ہم نے آپ پر ڈیڈکشن نہیں لگائی، یہ تو کوئی بڑے آفیسرز کی ٹیم آئی تھی، انہوں نے آپ کے میٹر پہ ڈیڈکشن لگائی ہے کیونکہ آپ بجلی چوری کرتے ہیں۔ اور یا تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کا میٹر سلو چل رہا ہے، یا انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کے میٹر پہ کوئی کاغذ یا پٹی لگی ہوئی تھی، آپ نے وہ ادھیڑ کر آپ نے میٹر میں کوئی غیر قانونی کارروائی کی ہے، لیکن اس شخص کو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا۔ وہ 2 یا 3 یا 4 چکر اس آفس کے لگاتا ہے اور پھر اسے دوسری آفس کا راستہ بتا دیا جاتا ہے، اور پھر وہ وہاں جانا شروع ہوتا ہے۔ کئی فوٹو کاپیز اپنے بل کی جمع کرا کے اپنے ہر آفیسر، ہر کلرک، ہر ریڈنگ لکھنے والے کو جمع کراتا ہے، مگر کئی مہینے تک اس کیس کی سنوائی نہیں ہوتی، اور آخر میں یہ کہا جاتا ہے کہ سر، آپ کا جو کیس ہے وہ رجسٹر میں گم ہو گیا ہے، آپ کل آ جائیں، اب آپ کو کل اس مسئلے کا حل بتائیں گے۔ وہ کل کئی ہفتوں تک اور پھر کئی مہینوں تک چلے جاتی ہے، لیکن اس نوکری پیشہ شخص کا جو کہ اپنا بل پابندی سے جمع کراتا تھا، اس کا کوئی بھی حل نہیں نکلتا۔ پھر چلتے پھرتے ایک پرزہ ملتا ہے، اور وہ پرزہ اس طرح فٹ ہوتا ہے اس شخص کے ساتھ اور اسے یہ آفر دیتا ہے کہ آپ چند ہزار روپے دیں، میں آپ کے بل کی قسطیں بھی کروا کے دوں گا، میں آپ کے بل کو معاف بھی کرا دوں گا۔ کئی مہینے تک وہ اس بل کی قسطیں کرواتا ہے اور کچھ پیسے اس سے لے کے اپنی جیب میں رکھتا ہے اور اس کا اعتماد جیتتا ہے۔ پھر اسے کہتا ہے اور ایک اچھی آفر دیتا ہے کہ اگر اس طرح کرتے رہو گے تو آپ آفیسوں کے دھکے کھاتے رہو گے۔ میں آپ کو آفر دیتا ہوں کہ آپ
कुछ पैसे मुझे मंथली दें तो आपका बिल भी कम आएगा, आप सारा दिन एसी भी चला सकेंगे और आपकी बिजली काटने भी कोई नहीं आएगा। हत्ता कि आपके बिल पर डिडक्शन भी कभी नहीं लगेगी। अगर कभी आपकी लाइन काट दी जाए या आपके बिल पे डिडक्शन लग जाए तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। जी हाँ नाजरीन, अगर वो ऐसा नहीं करता तो कुछ दिनों के बाद अगले बिल में दोबारा उसका बिल डिडक्शन समेत आता है और वो शख्स 1, 2 या 3 दफ़ा डिडक्शन भुगतने के बाद इस चीज़ पर आमादा हो जाता है कि अब ये चोरी मेरा हक है और अब मैं इसी को पैसे दूंगा जो पुर्जा मेरे साथ मुझे मिला और जिसने मुझे ये काम करवा के दिया, मैं इसी को पैसे दूंगा और यही शख्स वापडा से मेरे बिल भी ठीक करवा के देगा, मुझे चोरी की बिजली भी दिलवाएगा और मेरा कनेक्शन भी कटने नहीं देगा। जी हाँ नाजरीन, ये तो था पहला केस। अब आते हैं दूसरे केस पे। वो लोग जो एसी लगाना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास बिल जमा की अदायगी के इतने पैसे नहीं। उन्हें पूरा दिन एसी चलाने का शौक तो ज़रूर है लेकिन वो बिल जमा नहीं करा सकते। ऐसे लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं कि जो अपनी चादर से ज़्यादा पाँव फैलाना चाहते हैं। उनके लिए ये पुर्जे बहुत आसानी से फिट हो जाते हैं। चलते फिरते किसी गली में, किसी दुकान में, किसी मोहल्ले में मिलते हैं और इन्हें ऑफर देते हैं कि आप हमें 1000, 1500, 2000, 3000 या 4000 मुख्तलिफ इलाकों के हिसाब से मुख्तलिफ रेट बांटे गए हैं कि आप हमें मंथली पैसे दें और आप अपने घर पे 1, 2 या 3 एसी भी आसानी से चला सकते हैं। और उनकी तरफ से ये खुली ऑफर होती है कि आपकी बिजली नहीं काटी जाएगी, आपके बिल पर डिडक्शन नहीं लगेगी, आपको कोई भी वापडा, एलएस, लाइनमैन या कोई वापडा ऑफिसर आके तंग नहीं करेगा। नाजरीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वाकई में वापडा यानी हेस्को के एम्प्लॉइज हैं या फिर ये बाहर चलते पुरते कोई और एजेंट लोग हैं। मगर एक और सवाल कि अगर ये वापडा के एम्प्लॉइज नहीं यानी हेस्को के एम्प्लॉइज नहीं तो फिर इनका आखिर इतना एतमाद अपने ऊपर कैसे है कि जिससे वो पैसे लेते हैं उनसे ये वादा करते हैं कि आपकी बिजली नहीं काटी जाएगी। और ऐसा होता है, जिनसे ये पैसे लेते हैं उनसे ये वादा करते हैं कि आपके बिल पर डिडक्शन नहीं लगेगी, आप आज़ादी के साथ अपने घर पे इस्त्री, फ्रिज और एसी के मज़े ले सकते हैं। नाजरीन, सवाल पैदा होता है कि आखिर ये कौन लोग हैं और इनका ऑफिस यानी हेस्को के साथ क्या ताल्लुक है। अगर ये एम्प्लॉइज नहीं तो फिर यकीनन इनका कोई राब्ता है या कौन सी सोर्स है जो इन्हें कॉन्फिडेंस दिलाती है और वो लोगों से बड़े मज़े से पैसे लेते हैं और लेने के बाद उन्हें बिजली चोरी पर आमादा करते हैं। नाजरीन, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस तरह के कुछ मज़ीद तरीकों पे बात करते हैं। तो देखते रहिए आखिर कब तक। वेलकम बैक नाजरीन, एक और तरीका भी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये तमाम उन इलाकों के साथ हुआ होगा जहाँ बिजली की चोरी ज़्यादा है। जी हाँ नाजरीन, अगर उस इलाके का ट्रांसफार्मर जल जाए तो 2, 3 या 4 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जाता और ये वजह बताई जाती है कि इस इलाके में बिजली चोरी बहुत ज़्यादा है,
اس وجہ سے ہم اس کالونی کا، اس محلے کا یا اس علاقے کا ٹرانسفارمر جلدی نہیں لگائیں گے۔ اس کے بعد ایک چلتا پھرتا پرزہ حاضر ہوتا ہے اور اس علاقے کے لوگوں کو یہ آفر دیتا ہے کہ آپ اتنے پیسے جمع کر لیں اور ہر گھر مجھے اگر اتنے پیسے کلیکٹ کر کے دیتا ہے تو میں ٹرانسفارمر لگوا کے دے دوں گا، کیونکہ یہ پیسے آپ کے ٹرانسفارمر کی ریپیئرنگ کے لیے ہیں۔ ناظرین، وہ پیسے علاقہ مکین اکٹھا کر کے جب اس کو دیتے ہیں تو اس کے کچھ گھنٹے بعد یا اگلے دن تک ٹرانسفارمر لگ جاتا ہے اور اس علاقے کی بجلی بحال ہو جاتی ہے۔ کیا ناظرین وہ پیسے دینے سے وہاں کی چوری رک گئی، یا وہاں کے تمام واجبات ادا ہو گئے، یا وہاں کے تمام چوری کے کنڈے ختم ہو گئے؟ ایسا نہیں ہوا۔ جی ہاں، وہ پیسے یقیناً اس کی جیب سے لے کر کچھ اور لوگوں کی جیب تک بھی گئے۔ اس کے بعد ایک ٹرانسفارمر آفس سے نکلا اور آ کے پول پہ لگا دیا گیا اور اس محلے کی بجلی بحال ہو گئی۔ جی ہاں ناظرین، ایسا کبھی کبھی تب بھی ہوتا ہے کہ جب کسی علاقے کی بجلی کاٹ دی جاتی ہے، وہاں کی تار یعنی جس کو LT کہا جاتا ہے نکال کے لے جایا جاتا ہے۔ 2 دن 3 دن تک اس علاقے کو اندھیرے میں رکھا جاتا ہے اور پھر ایک شخص آتا ہے اور انہیں آفر دیتا ہے کہ جناب آپ اتنے پیسے دیں، میں آپ کے محلے کی بجلی بحال کرا کے دیتا ہوں۔ جی ہاں ناظرین، اب چلتے ہیں ہم انٹیریئر کی طرف۔ وہاں پر سالوں سال بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں بل کی ادائیگی نہیں ہوئی۔ وہاں پہ ایسے ہی لوگ موجود ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پیسے دیتے رہیں، آپ کو حکومت کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرانے کی، بل جمع کرانے کی ضرورت نہیں۔ ان کا بل لاکھوں میں ہوتا ہے مگر وہ بل ان کے گھر تک بھی نہیں پہنچتا۔ اس سے پہلے وہ بل اس ایجنٹ کے پاس آتا ہے، وہ لے کے اس مالک کو دکھاتا ہے اور اس کے بدلے پیسے وصول کرتا ہے اور اپنی جیب میں رکھتا ہے۔ ناظرین، آخر یہ لوگ کون ہیں؟ کیا پھر میں وہی بات کروں گا کہ آخر یہ لوگ کون ہیں؟ کیا یہ واقعی میں وابڈا کے امپلائیز ہیں، یعنی ہیسکو کے امپلائیز ہیں؟ اور اگر یہ ہیں تو ان کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں؟ ناظرین، دوسری بات کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ اگر ایک ٹنکی میں بہت سارے سوراخ کر دیے جائیں اور ایک موٹر اس کو بھرنے کے لیے کافی ہو؟ جی ہاں ناظرین، وابڈا ایک اسی ٹنکی کی مثال ہے کہ جہاں چوری کی بھرمار ہے۔ ہر محلے میں، ہر گلی میں یا تو کوئی کنڈا لگا ہوا ہے یا پھر AC چلائے گئے ہیں۔ کچھ عرصے پہلے وائرز کو چینج کیا گیا، یہ کہہ کر چینج کیا گیا کہ چوری کم ہوگی، لیکن وہ چلتے پھرتے پرزے وہی کلپ حاضر کر کے لے آئے جو کلپ وابڈا کے پاس موجود تھے، یعنی ہیسکو کے پاس موجود تھے۔ انہوں نے چوری کرنے کے لیے یعنی AC چلانے کے لیے چوری پر وہی کلپ لگا کے، تار لگا کے دی تاکہ کسی کو کوئی شک نہ ہو اور کوئی شارٹ سرکٹ پیدا نہ ہو سکے۔ ناظرین، اتنی سسٹمائز چوری، اتنی سسٹمائز بجلی چوری کے پیچھے آخر یہ لوگ کون ہیں؟ کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکے گی؟ کیا یہ چیز روکی جا سکے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ دوسرا سوال اس عوام کے لیے کہ جو آفیسز کے دھکے کھاتی ہے، جس کے لیے کوئی آن لائن پورٹل نہیں ہے، جس کے لیے کوئی کسٹمر سروس نہیں ہے، جہاں پہ بھی وہ جاتی ہے اور جا کے دھکے کھاتی رہتی ہے۔ کمپیوٹر آپریٹر سے لے کر کلرک سے لے کر بڑے آفیسر تک ایک عام آدمی کو بھگاتے رہتے ہیں اور ادھر ادھر چکر لگواتے رہتے ہیں۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کب تک یہ معاملات چلتے رہیں گے؟ وہ لوگ جو بجلی چوری کرنا نہیں چاہتے وہ کس طرح اس
چنگل سے نکل کر باہر آئیں گے، وہ کیسے ان لوگوں کے سے بچ سکیں گے، کہاں وہ اپنی شکایت لے کر جائیں، کہاں وہ اپنے مسئلے کو لے کر جائیں، کہاں اس کے اوپر لگائی ہوئی بنا وجہ اور بغیر کسی اطلاع کے ڈیڈکشن کا حل نکلوائیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آخر کب تک ہیسکو یا پورے پاکستان کے وابڈا میں ریفارمیشنز ہوں گی۔ جی ہاں ناظرین، وابڈا یعنی ہیسکو پاکستان کا بہت بڑا ادارہ، اس کے اندر ریفارمیشن اگر نہیں ہوئی تو یہ ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے گا۔ میری ریکویسٹ ہے حکومت پاکستان اور حکومت سندھ سے کہ پلیز اس مسئلے کو حل کیا جائے اور جلدی سے جلدی اس چیز کو روکا جائے اور عوام کے لیے سہولیات فراہم کی جائیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا شو جس کے اندر ہم نے بہت اہم پوائنٹ کو اٹھایا۔ انشاءاللہ اگلے کسی شو میں ہم اسی ٹاپک پر کچھ وہ قانون اور کچھ وہ رولز لے کر آئیں گے جو ڈیڈکشن اور کنیکشن کٹنگ کے مطابق ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے گا آخر کب تک۔ اللہ حافظ و ناصر۔